يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم حاضرین اور خواتین اسلام، آج ہم نے چوتھی تراویح مکمل کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہماری اس تراویح کی نماز کو شرف قبولیت عطا فرما اور اس نماز کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا۔ محترم حاضرین، آج کی تراویح کی نماز میں آپ کے سامنے 17ویں پارے کا آخری حصہ یعنی سورہ حج کا آخری حصہ تلاوت کیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ المؤمنون کی ابتدا ہوئی اور یہ سورت مکمل ہوئی، اور پھر اس کے بعد سورہ نور کی چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ یہ سورہ نور کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ ابتدائی آیات ہمارے لیے بہت اہم، بلکہ مکمل سورہ نور اگر دیکھا جائے تو معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت اہم صورت ہے۔ دو صورتیں قرآن کریم میں ایسی ہیں کہ اہل علم ان صورتوں کے بارے میں کہا کرتے ہیں کہ اگر ان دو صورتوں کو معاشرے کی اصلاح کے تعلق سے پڑھا جائے یا اس کا درس دیا جائے تو معاشرے کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں، اخلاقی خرابیاں، معاملات کی خرابیاں، وہ حتی الامکان وہ ختم ہو جائیں۔ ایک سورہ نور ہے اور دوسری سورہ حجرات ہے۔ یہ دونوں بہت اہم صورتیں ہیں معاشرے کے لحاظ سے۔ سورہ نور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل صورت میں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی اہم مسئلے کے تعلق سے گفتگو کی، اور وہ اہم مسئلہ کیا ہے؟ خواہشات نفسانی کا مسئلہ۔ ہر انسان کے ذہن میں، ہر انسان کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے نفس کی خواہش کو رکھا ہے، اور نفس کی خواہشات بہت ساری قسم کی ہوتی ہیں۔ جنسی خواہشات بھی ہوتی ہیں، مال کی خواہشات بھی ہوتی ہیں، عہدے کی خواہشات بھی ہوتی ہیں، منصب کی خواہشات بھی ہوتی ہیں۔ ساری خواہشات انسان کے دلوں کے اندر رہا کرتی ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نور میں جنسی خواہشات کے تعلق سے پوری سورت میں گفتگو کی۔ جنسی خواہشات کی وجہ سے یا جنسی خواہشات پر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے جو سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے وہ زنا کا گناہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس عظیم گناہ سے، اس بڑے گناہ سے محفوظ فرمائے۔ یہ گناہ ایسا ہے جو جنسی خواہشات میں سب سے اونچے درجے کا گناہ ہے۔ آج یہ گناہ جو ہے ہمارے معاشرے میں اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس کو گناہ ہی تصور نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لے کر کے آئے وہ اسلام عفاف کا دین ہے، پاک دامنی کا دین ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان نہیں تھے، جب روم گئے تھے، روم کے بادشاہ نے، قیصر نے، ہرقل نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ وہ نبی ماذا یأمرکم، تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے، تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا وَيَأْمُرُنَا بِالْعَفَافِ، وہ نبی ہمیں پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ پاک دامنی کا حکم دیتا ہے یعنی وہ ہمیں اپنے جنسی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا حکم دیتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں زنا عام تھا، اس زنا پر کنٹرول کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس خواہشات نفسانی کی تسکین کے لیے حلال طریقہ بتاتا ہے، حرام طریقے سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ تو ابو سفیان جو مسلمان نہیں تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے اس اہم تعلیم کا ذکر کیا کہ اسلام جو ہے وہ پاک دامنی کا دین ہے، ایمان یہ پاک دامنی کا دین۔ اللہ رب العالمین نے اسی تعلق سے پوری سورت نازل فرمائی کہ یہ جو زنا ہے، شروع کی آیات میں اس زنا کی قباحت کو بیان کیا، اور اس کے بعد مکمل سورت میں اس زنا سے کیسے بچا جائے، اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے تفصیلی طور پر گفتگو کی۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے شروع میں کیا بیان فرمایا؟ اللہ نے فرمایا پہلی آیت سورۃ انزلناہا، سورہ نور کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ ایک ایسی سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے اتارا ہے۔ سورہ فاتحہ کیا اللہ رب العالمین نے نہیں اتاری؟ سورہ بقرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل نہیں کیا؟ سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ انعام کون نازل کرنے والا؟ تمام سورتوں کو، تمام 113 سورتوں کو اس سورت کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نازل کرنے والا ہے۔ لیکن اس سورت کے بارے میں اللہ نے کیوں کہا کہ انزلناہا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اس سورت کی عظمت کو بتانے کی، تاکہ ہمارے دلوں میں اس سورت کی عظمت قائم ہو جائے اور ہم اس سورت کے اندر بتائی گئی باتوں کو پڑھیں،
اور اس کے مطابق اپنے معاشرے کو بنانے کی کوشش کریں۔ سورۃ انزلناها یہ ایک ایسی سورت ہے جس کو ہم نے اتارا ہے، جس کو ہم نے نازل کیا۔ وفرضناها اور اس سورت کے احکام کو ہم نے فرض کر دیا، یہ ہمارے لیے متعین کر دی گئی چیزیں ہیں۔ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر جو قواعد بتائے ہیں، جو اصول و ضوابط بتائے ہیں، یہ اصول و ضوابط اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے متعین کر دیے۔ اب ان اصول و ضوابط سے ذرہ برابر بھی اگر کوئی انحراف کرے گا تو وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ رب العالمین کے حدود کو کراس کر کے جاتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں، وہی لوگ ظالم۔ وَفَرَضْنَاهَا ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا ہے، وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور ہم نے اس سورت کے اندر واضح آیتیں نازل کی، واضح آیت، بغیر کسی شرم کے، بغیر کسی حیا کے، اور بغیر کسی تعریض اور کنایے کے اور استعارے کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری چیزیں کھول کھول کر کے بیان کر دی۔ اب یہ دیکھیں آپ، ایک ایسا مسئلہ ہے، زنا کا جو مسئلہ ہے ہمارے یہاں بہت عام ہے، تقریباً ہر گھرانہ اگر ہم کہیں تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، ہر گھرانہ اس میں ملوث، ہر دوسرا تیسرا آدمی اس میں ملوث نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے تھوڑا سا تأمل کرتے ہیں، تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس مسئلے پر زیادہ سے زیادہ گفتگو کی جائے، زیادہ سے زیادہ خطبات ہونے چاہیے۔ نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں، کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے آج۔ اگر وہ آخری حد تک نہ پہنچے ہوں، ابتدائی حد تک تو تقریباً سارے لوگ پہنچے ہوں، تعلقات تو سارے لوگوں کے بنے ہوئے، چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے وہ لڑکے ہوں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو پورے معاشرے کا سنگین مسئلہ ہے، معاشرے کا ہر شخص اس میں ملوث نظر آتا ہے، تو اس کے تعلق سے واضح طور پر گفتگو ہونی چاہیے۔ اور دیکھیں شریعت کے معاملات میں بات کرنے کے لیے نہ کوئی شرم اور حیا نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ رب العالمین حق بات بولنے سے شرماتا نہیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے مخصوص مسئلے پر آ کر کے گفتگو کر لیا کرتی تھی، آ کر کے مسئلہ پوچھ لیا کرتی تھی کہ حیض کی وجہ سے کیسے غسل کرے، حتیٰ کہ عورت کو اگر احتلام ہو جائے تو عورت کیسے غسل کرے، یہ سارے مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے، اور ان مسائل کو پوچھنے میں ذرہ برابر ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی گئی، لیکن آج ان مسائل پر ہم گفتگو کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ اور آج اسی ہچکچاہٹ کا نتیجہ آپ دیکھو کہ ہر گھر میں یہ فحاشی داخل ہو گئی ہے، اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں، خبر بھی ہے تو اس کے خلاف ایکشن لینے کا، اس کے خلاف قدم اٹھانے کی ہمارے پاس ہمت نہیں رہ گئی۔ ہم خود اس کام کو کرتے ہوئے آئے تو ہمارے بچے کر رہے ہیں تو ہم اس پر کیسے نظر اٹھائیں، ہم کیسے انگلی اٹھائیں؟ یہ مسئلہ ایسا ہے، اس پر بات ہونی چاہیے، اس پر ڈسکشن ہونا چاہیے، اس پر گفتگو ہونی چاہیے، اس پر ڈیبیٹس ہونے چاہیے، مناظرے ہونے چاہیے، تاکہ ہماری نوجوان نسلوں کے ذہنوں کے اندر جو اشکالات ہیں، شبہات ہیں، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ آج لوگوں نے اس کو معمولی سمجھ رکھا ہے کہ کچھ بھی نہیں، تعلقات قائم کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کے حرج کو بتانا ہے، اس کی خطرناکی کو بتانا۔ اللہ رب العالمین نے شروع میں بیان فرمایا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اس میں ہم نے واضح طور پر آیتیں نازل کی، واضح طور پر اللہ رب العالمین نے زنا کے تعلق سے گفتگو کی، زنا کی حد کیا ہے، زنا کرنے والے کے ساتھ کیا کیا جائے گا، زنا کا الزام لگے تو کیا کیا جائے گا، گھروں میں کیسے داخل ہونا ہے، گھروں میں کون اجازت لے کر کے داخل ہوئے، سارے مسائل اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر کے بیان کی۔ کیوں بیان کی؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ ہماری نصیحت کے لیے، کیونکہ اللہ رب العالمین ایک پاکیزہ معاشرہ بنانا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوششیں تھیں، وہ کوششیں کس بات کے لیے تھیں؟ ایک ایسا معاشرہ بنے جہاں پر حرام نام کی کوئی چیز نہ ہو، نہ تجارت میں، نہ معاملات میں حرام نام کی کوئی چیز ہو، نہ ہی جنسی خواہشات کے تعلق سے حرام نام کی کوئی چیز ہو، ساری چیزیں حلال طور پر ہو، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والی چیز ہو، اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والی ایک بھی چیز نہ ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس تمہید کے بعد، اس مقدمے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے والی عورت اگر ہے، زنا کرنے والا مرد اگر ہے، تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور یہ حد اس کے لیے ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے حد ہے، اور شادی شدہ لوگوں کے لیے حد کیا ہے؟ اگر شادی شدہ مرد ہے، شادی شدہ خاتون ہے، اگر وہ زنا کرتی ہے، زنا کرتا ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے گا۔ رجم کرنے کا معنی یہ ہے کہ پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دینا، پتھر مار مار کر کے قتل کر دینا۔
اور پہلے ایک آیت قرآن کریم میں تلاوت کی جاتی تھی لیکن اس کی تلاوت منسوخ ہوئی ہے، اس کا حکم باقی ہے۔ پہلے سورہ نور میں یہی پر ایک آیت تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فارجموہما البتۃ، کہ اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرتی ہے تو ان کو رجم کر دو۔ قطعی طور پر، یقینی طور پر یہ آیت پہلے تلاوت کی جاتی ہے لیکن اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے، اس کا حکم ابھی بھی باقی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں رجم کرایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں رجم ہوا، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں رجم ہوا۔ جب تک خلافت اسلامیہ باقی تھی، خلافت اسلامیہ میں ان لوگوں کی سزا رجم تھی جو شادی شدہ تھے اور اس قبیح جرم کا ارتکاب کیا کرتے تھے، اور جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا 100 جلدہ، ان کے لیے 100 کوڑے۔ اور احادیث میں ایک اور عذاب کو ذکر کیا گیا کہ ان کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ ایسے لوگوں کو بستی میں رہنے کا حق نہیں ہے، ان کو بستی سے نکال کر کے باہر کر دینا چاہیے جو زنا کا ارتکاب کرے۔ ان کو 100 کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور ان کو بستی سے نکال کر کے باہر کر دیا جائے گا، 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا، 1 سال وہ بستی کا منہ بھی نہیں دیکھ سکتے، اور اگر شادی شدہ ہے تو ان کو رجم کر دیا جائے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اتنی خطرناک یہ چیز ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم جب ان کے اوپر حد قائم کر رہے ہو، چاہے تم کوڑے مار رہے ہو، چاہے تم ان کو پتھر سے مار مار کے ہلاک کر رہے ہو، تو اللہ رب العالمین کی جانب سے دیے جانے والی اس سزا کے سلسلے میں تم کو ترس نہیں آنا چاہیے، تم کو رحم بھی نہیں آنا چاہیے۔ ایک زانی یہ زنا کیا ہے، اس نے اس کو 100 کوڑے مارے جا رہے، طبعی طور پر فطری طور پر تکلیف ہوگی، لیکن اس نے جس گناہ کا ارتکاب کیا ہے اس گناہ کو ذہن میں نہ کر کے رأفت، تمہارے دل میں رحمت بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ بھی جان دو، چھوڑ دو، معاف کر دو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ علماء نے اس کی تفسیر میں بھی بیان کیا کہ اگر کسی کو رجم کیا جا رہا ہے، پتھر سے مار مار کے ہلاک کیا جا رہا ہے کسی زانی مرد کو یا کسی زانیہ عورت کو، تو پتھر مارتے ہوئے تمہارے دل میں رحمت نہیں آنی چاہیے، یہ نہیں کہ ہلکے سے پتھر مار کر کے نکل جائے، جتنی تیزی سے جتنے زور سے پتھر مار سکتے ہو اتنے زور سے پتھر مارنا ہے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ ہمارا ایمان یہاں پر داؤں پر رکھ دیا، اگر اللہ رب العالمین پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، تو ایسے لوگوں کو سزا دینے میں ذرہ برابر بھی ترس نہیں آنا چاہیے، ذرہ برابر بھی رحم نہیں کھانا چاہیے۔ اب ایک طرف یہ حکم دیکھو سنگین خطرناک، اور دوسری طرف اپنے معاشرے کا حال دیکھو کیا حال ہے۔ آج کل ایسا ہے کہ اگر کسی کے غلط تعلقات نہیں ہیں تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ تم اتنے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، تمہارے ابھی تک غلط تعلقات نہیں، تمہاری گرل فرینڈ نہیں ہے، تمہارا بوائے فرینڈ نہیں ہے، ایسا معاشرہ ہمارے یہاں ہو گیا۔ اور اس جرم میں گھر کے لوگ بھی برابر کے شریک ہیں۔ اگر گھر کا کوئی فرد اس طرح کے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے تو چاہیے کہ گھر کا ہر فرد اس کے خلاف آواز اٹھائے، اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ لیکن افسوس کی بات ہے یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر گھر کی لڑکی اس طرح کا غلط کام کرنے کے لیے اپنے قدم آگے بڑھاتی ہے تو اس کی ماں اس کے پیچھے سے اس کا سپورٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر گھر کے بچے نے یہ کام کیا، غلط حرکت کی، اس نے غلط تعلقات قائم کیا یا غلط کام بھی کر لیا، تو گھر کا باپ کبھی یا تو کبھی ماں اس کو کور کرتے ہوئے نظر آتی، اس کو چھپاتے ہوئے نظر آتی، جانے دو بچہ ہے، معاف کر دو، آئندہ نہیں کرے گا۔ بھی کیا کسی کا اس نے کوئی جھوٹا کھا لیا ہے کہ آئندہ نہیں کرے گا؟ کتنا بڑا کام اس نے کیا، کتنا سنگین کام اس نے کیا ہے، کتنی سنگین سزا کا ارتکاب اس نے کیا ہے۔ اگر اسلامی حکومت رہتی تو اس کو نکال کر کے 100 گھوڑے مارے جاتے، اس کو گھر میں رہنے کا حق نہیں تھا، اس کو یہاں سے نکال کر کے جلا وطن کر دیا جاتا۔ یہ شادی شدہ تھا یا شادی شدہ تھی تو اس کو رجم کر دیا جاتا، اس کو جینے کا حق نہیں تھا۔ اسلام کی یہ سزا ہے اور تم اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ جانے دو، اس نے چھوٹا کام کیا ہے، بعد میں نہیں کرے گا، یہ کوئی غلطی کا کام نہیں ہے۔ اس جرم میں بھائی کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، بہن کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہی، کسی بہن کے غلط تعلقات ہیں تو بہن اس کو کور کر رہی ہے، اس کو چھپانے کی کوشش کر رہی، اس کو اور زیادہ پروموٹ کر رہی۔ اسی طرح سے گھر کے اندر رہنے والی کبھی بھابیاں اس میں مدد کر رہی ہیں، کبھی آپ کی خالائیں مدد کر رہی ہے، کبھی کوئی مدد کر رہا ہے، کبھی کوئی مدد کر رہا ہے، زنا کے کام میں مدد کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ کے کاموں میں مدد مت کرو۔ نیکی کا کام یہاں پر کیا ہے کہ نکاح کرا دیا جائے، بچہ جب بالغ ہو گیا، بچی جب بالغ ہو گئی، اس کا نکاح کرا دیا جائے۔ نکاح کرنے کی باری آئے گی تو سارے لوگوں کی آنکھیں الٹ جائیں،
بھئی ابھی چھوٹا ہے کہاں سے نکاح کرا دو گے، چھوٹی بچی ہے کہاں سے نکاح کرا دو، اچھا ٹھیک ہے نکاح کرا دیں گے، پیسے کہاں سے لاؤ گے؟ یہی لوگ جو غلط تعلقات قائم کرنے میں ان کو سپورٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یہی لوگ جب نکاح کی بات آئے گی نا تو اس کے خلاف ہو جائیں. کہاں سے تم فنکشن ہال بک کرو گے، کہاں سے تم خرچہ لے کر کے آؤ، کیسے کرو گے، اتنی چھوٹی بچی ہے، اتنا چھوٹا بچہ ہے، بیچارہ ابھی پیروں پر نہیں کھڑا ہوا ہے، اس کی جاب نہیں ہے، اس کے پاس کام نہیں ہے، وہ کما نہیں رہا ہے، وہ کہاں سے لے کر کے آئے؟ یہ ساری چیزیں اس وقت نہیں آتی جب اس کو غلط کام کرتے ہوئے تم دیکھتے ہو، جب تم اس کو سپورٹ کرتے ہو. آپ ان آیات کو پڑھو، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، ایسے لوگوں کو سزا دیتے ہوئے تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے، تمہیں رحم نہیں آنا چاہیے. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسے لوگوں کو، ایسے سنگین جرم کا ارتکاب کرنے والے لوگوں کو جب سزا دی جائے تو ایسے بند کمرے میں سزا نہیں دی جائے گی، ایسے دو چار لوگوں کے سامنے سزا نہیں دی جائے گی. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان لوگوں کو سزا دیتے وقت مومنوں کی ایک جماعت کا موجود ہونا ضروری ہے. تمام مومنین موجود ہوں، ایسی چیزوں کو نہ دیکھنے کے لیے بھی دل چاہے. ایسے جو حدود قائم کیے جاتے ہیں نا، تو حدود قائم کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا ہے، لیکن ریاض میں رہنے والے جب میں جامعہ اسلامیہ مدینہ میں تھا تو کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے حد قائم ہوتے ہوئے دیکھا، ایک کی گردن مارتے ہوئے دیکھا. انہوں نے 3 دن کھانا نہیں کھایا، ان کی رات کی نیندیں حرام ہو گئی، گردن مارتے ہوئے دیکھے. اب اگر کوئی شخص کسی کی گردن مارتے ہوئے دیکھا ہے، اور گردن مارتے ہوئے اس لیے دیکھا ہے کہ اس نے کسی کو قتل کیا تھا، وہ کسی کو قتل کرنے کی ہمت جٹا پائے گا؟ نہیں جٹا پائے. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسی سزا، ایسی چیزوں کا ارتکاب کرنے والوں کو سزا ایسے دیو کہ مومنوں کی ایک جماعت وہاں پر موجود رہے، تاکہ وہ ان سارے لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت. آج جو ہیومن رائٹس والے ہیں، جو غیر مسلمین خاص طور پر، اور اپنے مسلمانوں میں سے کچھ جو بہت اسمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان چیزوں پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے غلط کام کیا اور تم نے اس کو مار دیا تو تم نے کیا کیا؟ بھئی اس نے غلط کام کیا، تم نے بھی غلط کام کیا. وہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے غلط کام کیا کہ اس نے زنا کیا، تم نے غلط کام کیا تو تم نے اس کی جان مار دی. یہی بات قصاص کے مسئلے میں کہا جاتا ہے. قصاص اسلام نے فرض کیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی گردن ماری، اس کی گردن مار دو. تو کہتے ہیں کہ بھئی اگر کسی شخص نے کسی کی گردن ماری تھی اور تم نے اسلام کے قانون پر عمل کرتے ہوئے اس کی گردن مار دی، تو کیا کیا تم نے؟ کیا بڑا کام کیا؟ اس نے بھی گردن ماری، تم نے بھی گردن ماری، کیا فرق ہے؟ بیوقوفی کی بات ہے، بہت بڑا فرق ہے یہاں. اور اس کو خود یہ بولتے ہوئے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ میں کون سی بات کر رہا ہوں. فرق ہے نہیں. اس نے جو غلط کام کیا، اس نے خواہشات میں آ کر غلط کام کیا، اس نے غصے میں آ کر کے غلط کام کیا. اور اگر اس کو ایسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو اس نے آج ایک کو مارا ہے، ایک کے ساتھ ایسا کیا، کل 100 کو مارے گا، کل 100 کے ساتھ ایسا کرے گا. لیکن اگر ایک کی گردن مار دی جائے نا قصاصاً، تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ دوسرے کی گردن مارنے کے لیے آگے بڑھے. اس لیے اللہ رب العالمین نے قصاص کے مسئلے میں کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے عقل مندو، قصاص میں زندگی ہے. قصاص میں کیا ہے؟ زندگی. قصاص میں بظاہر ایک آدمی مر رہا ہے، ایک آدمی کو قتل کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ حیات، زندگی ہے. کیوں زندگی ہے؟ ایک کو مارو گے نا تو لاکھوں کی زندگیاں بچیں. آج ہمارے ہاں ایک کو نہیں مارا جا رہا ہے، ایک کو پھانسی پر نہیں چڑھایا جا رہا ہے. ہمارے ہاں دیکھو قتل کتنا عام ہو چکا ہے. 500 روپے لے کر کے، 1000 2000 روپے لے کر کے لوگوں کی سپاری لے رہے، قتل کر دے، مرڈر کر دے. بہت سستی ہے. آپ ہندوستان میں ہمارے آپ کی جان بہت سستی ہے، کوئی چلتے پھرتے مار کر کے نکل جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ کیوں ہے؟ قانون کی وجہ سے. قانون میں تم نے وہ سختی نہیں لائی. اللہ رب العالمین نے کہا کہ زنا کو اگر ختم کرنا ہے، زنا کی حد کو قائم کرنا ضروری ہے، زنا کی حد کو نافذ کرنا ضروری ہے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اب ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں تو ہم اس حد کو نافذ کر نہیں سکتے. اب اس حد کو اگر نافذ کریں گے تو ہم گورنمنٹ کے خلاف جائیں گے، اور گورنمنٹ ہمارے خلاف بھی کارروائی کر سکتے. تو ہم کیا کریں؟ یہاں پر آپ دیکھو، اگر آپ حد قائم نہیں کر سکتے، یہاں پر رہتے ہوئے حد کا نفاذ نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس جرم کو ہلکا سمجھیں. ہمارے یہاں مسلمانوں کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کو ہی اپنے لیے حتمی قانون سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں ہم ہندوستان کے قانون کا احترام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی پاسداری کرتے ہیں، لیکن ہم اہل ایمان کے لیے اصل جو قانون ہے، چاہے وہ نافذ ہو یا نہ ہو، اصل قانون جو ہے وہ قانون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، جب بھی ہم کوئی کام کرنے جائیں، کوئی گناہ کا کام،
تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے ہندوستانی کورٹ میں اس کے لیے کیا سزا متعین کی جائے گی، آپ یہ دیکھنے جائیں کہ اسلامی شریعت میں اس کی کیا سزا ہے۔ اگر زنا کا خیال کبھی پیدا ہو تو اس خیال کو لانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اگر میں غیر شادی شدہ ہوں تو گھوڑے لگنے والا میں کام کر رہا ہوں، اور اگر میں شادی شدہ ہوں تو رجم کیے جانے والا میں کام کر رہا ہوں۔ اگر اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں لائیں گے تو بہت حد تک آپ اس کام سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے، کسی کا مرڈر کرنے کا من کر رہا ہے، آپ اپنے ذہن میں یہ لائیے کہ مرڈر اگر کسی کی کر دیا ہم نے تو اس کی سزا کیا ہے، قصاص ہے، مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، اسلامی قانون کے حساب سے مجھے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کی وجہ سے آپ اس گناہ سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ اگر ہندوستانی قانون میں وہ سارے ڈھیلے پن موجود ہیں، وہ ساری لڑیاں جو ہیں ہلکی لڑیاں موجود ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آزاد ہو جائیں۔ اب دیکھیں سود جو ہے وہ بہت عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہم سود سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو اسی طرح سے ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکا، زنا کرنے والا مرد جو ہے وہ نہیں نکاح کرتا مگر زنا کرنے والی عورت سے ہی یا مشرکہ عورت سے۔ یعنی ایسی یہ سزا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ اگر کسی شخص نے زنا کیا تو اس کی شادی بھی ایسی جگہ پر ہوتی ہے نا کہ جو لڑکی بھی زنا کر چکی ہوگی، یا ایسی لڑکی سے اس کی شادی ہوتی ہے جو شرک کرنے والی ہوتی ہے۔ عام طور پر ایسا ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا، وہ آیت میں نے آج تلاوت نہیں کی ہے، 26 نمبر کی آیت ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ یہ ناپاک لڑکیاں ہیں، ناپاک لڑکیاں ناپاک لڑکوں کے لیے، اور پاک لڑکیاں پاک لڑکوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کر دیا۔ معنی کیا ہے اس کا کہ اگر آپ یہ جرم کریں گے تو آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کو بہت سیدھی سادی بہت صاف اور ستھری لڑکی ملے گی، اور کوئی لڑکی اگر اس جرم کا ارتکاب کر رہی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ کوئی صاف ستھرا لڑکا ملے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ جیسے کو تیسا ہی ملتا ہے۔ الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکہ، اور یہاں پر آپ اس چیز کو بھی دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زنا کے ساتھ شرک کا بھی تذکرہ کیا، اس کی قباحت کو بیان کرنے کی کہ یہ زنا جو ہے یہ شرک کے برابر ہے اور شرک تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ عاشقوں کی خبریں آپ پڑھیں، علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے عاشقوں کے بہت سارے واقعات بیان کیے۔ عشق کا جو مرض ہے ایک ایسا مرض ہے نا کہ انسان کو ملحد بنا دیتا ہے، کافر بنا دیتا ہے، مشرک بنا دیتا ہے۔ عشق کے چکر میں لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا، آپ نے بہت سارے داستانیں سنی ہوئی ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زنا کے ساتھ شرک کا تذکرہ کیا اور فرمایا والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک، اور زنا کرنے والی عورت جو ہے اس سے نکاح وہی شخص کرتا ہے جو زنا کرنے والا ہو یا مشرک مرد ہو۔ وحرم ذلك على المؤمنین، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ زنا اور اس طرح کی چیزیں مومنوں کے اوپر حرام کر دی۔ اگر ہم اہل ایمان ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو اس کو ہمیں حرام سمجھنا ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ آگے چل کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہی چیزوں کو بیان کیا ہے کہ کیسے آپ معاشرے کو زنا سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں وہ آیات تلاوت کی جائیں گی اور ان آیات کی روشنی میں چند چیزیں ذکر کروں گا، لیکن یہاں پر میں آخر میں اختتامی طور پر چند اہم چیزیں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ زنا جو ہے اس کو اگر ختم کرنا ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہمیں کرنا یہ ہے کہ زنا تک پہنچانے والے جو ذرائع ہیں ان ذرائع پر پابندی لگا دیں گے۔ ان ذرائع پر جب تک آپ قفل نہیں لگائیں گے، جب تک آپ لاک نہیں ڈالیں گے نا، تو یہ جو ہے یہ جرم کبھی بھی رکنے والا نہیں۔ اور سب سے بڑی چیز جس کے ذریعے سے آپ اس جرم کو بند کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نکاح کو عام کریں اور نکاح کو آسان کریں۔ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم نر للمتحابین مثل النکاح، اگر دو لوگ محبت کرتے ہیں، ایک لڑکا ایک لڑکی محبت کرتے ہیں، تو نکاح سے بہتر ان کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اگر آپ کی محبت ہو گئی خدا نخواستہ اور آپ کو ان تک پہنچنا ہے تو نکاح سب سے بہترین ذریعہ ہے، لیکن ہمارے یہاں کے لوگوں نے نکاح کو ہی سب سے مشکل بنا دیا۔ میں نے ذکر کیا شروع میں، آپ سب جانتے ہیں، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، یہ کتنی رسمیں، کتنے رواج، اور ہم اور آپ، یعنی میں یہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں اور آپ سب کی بھی بات کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ بھی اس رواج کو ختم کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہم لوگ سنجیدہ ہے ہی نہیں، کیونکہ بارہا یہ بولا جاتا ہے کہ روایات کو ختم کرو، ان رسومات کو ختم کرو، لیکن اس کے باوجود ہم ہیلے بہانے کر کے بولے صاحب لڑائی ہو جائے گی، رشتہ داری ختم ہو جائے گی، جانا پڑے گا وہاں پر۔ سانچہ کی رسم ہو رہی ہے، انگیجمنٹ کی رسم ہے، منگنی ہو رہی ہے، وہاں پر جانا پڑے گا، یہ جمعگیاں ہو رہی ہے وہاں پر جانا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا۔ بھئی آپ کرتے رہو، آپ کی نسل کے اندر جب یہ کام ہوگا تو پھر روتے ہوئے نہیں آ رہا ہے ماں کے پاس کہ میرے بیٹے نے ایسا کیا، میری بیٹی نے ایسا کیا۔
جب یہ جرم ہوگا تو پھر نہیں کسی کے سامنے شکایت نہیں کرنا. یہ جا کر کے جو فنکشن ہالوں میں بیٹھ کر کے ہم کھا رہے ہیں بے غیرتوں کی طرح سے, معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, اس میں بھی شامل ہوں. جب ہم کھا رہے ہیں ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ کھانا, یہ نکاح کو آسان کرنے والا کھانا, یہ نکاح کو مشکل کرنے والا کھانا, یہ فرق نہیں کر رہا ہے. کھانا ہے, بریانی ہے, بریانی ملنی چاہیے, حریص ملنی چاہیے, وہ چکن کی چیزیں ملنی چاہیے. بس یہ ہمارا جو یہ جہنم ہے, یہ جہنم بھرنا چاہیے, پیٹ کا جہنم. معاشرہ کس طرف جا رہا ہے ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں. بارہا علماء بولتے ہیں کہ نہیں, یہ لڑکیوں کے یہاں کے جو دعوتیں ہیں ان کو بند کرو. شریعت نے لڑکی کے گھر والوں پر کوئی بوجھ نہیں رکھا ہے, لیکن کیا لڑکی کے گھر والوں کی دعوتیں بند ہو رہی؟ یہ ساچت کی رسم, یہ فلاں رسمیں, یہ رسومات کو بند کرو, یہ رسمیں بند ہو رہی ہیں؟ نہیں بند ہو رہی. میں بھی شریک ہوں اور آپ بھی ان رسموں میں بالکل کھلے طور پر شریک ہوں. کیسے زنا ختم ہوگا؟ یہ زنا ختم نہیں ہو سکتا. شادی مشکل بناؤ گے زنا آسان ہو جائے گا, اور اللہ کی قسم زنا آج آسان ہے. شادی کرنا بہت مشکل ہے. 500 روپے میں 1000 روپے میں زنا ہو جاتا ہے آج. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. لیکن نکاح کے لیے ہمیں 5 لاکھ 10 لاکھ کی ضرورت ہے. کہاں سے لائے گا غریب آدمی؟ اس کی خواہشات تو ختم ہونے والی نہیں ہے, پیسے کہاں سے لائے گا بیچارہ؟ کیا کرے گا وہ دوسرا طریقہ اختیار کرے گا, الٹرنیٹ اختیار کرے گا. اس لیے نکاح کو آسان کرو. دوسری چیز یہ, ہمارے یہاں دیکھیں تعلیم کو نا بہت بڑی چیز بنا دیا گیا. تعلیم کو بہت بڑی چیز بنا دیا گیا. آج اگر آپ کسی کے گھر جائیں اور پوچھیں کہ بھئی آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں, سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ یہ ٹھیک ٹھاک ہے, ہاں بہت ٹھیک ٹھاک ہے, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. کیا ہے بھائی؟ بڑا بیٹا انجینئر ہے, اور چھوٹا بیٹا ڈاکٹر ہے, اور چھوٹی بیٹی ڈاکٹریٹ کر رہی ہے, اور انشاءاللہ وہ بھی پریکٹس کر رہی ہے, اس کی بھی جاب لگ جائے گی. 50,000 لاکھ روپے کی سیلری کہیں نہیں. آج جو باتیں ہیں نا, ہماری پوری سیلری والی باتیں, پوری تنخواہوں والی باتیں ہیں ہماری. تو ہمارے نوجوان نسلوں کے ذہن میں کیا رہتا ہے؟ پیسہ. ہم نے پیسہ ذہن میں رکھا ہے, اور اس کے لیے ہم تعلیم دلا رہے ہیں, اور اس تعلیم کے لیے, اس پیسے کے لیے ساری چیزیں ہمارے لیے کیا ہے؟ حلال. اللہ رب العالمین نے حدود قائم کر دی ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت سے خلط ملط نہیں ہونا چاہیے. ایک عورت سے, ایک اجنبی عورت سے ایک مرد بات نہیں کر سکتا, اس کے ساتھ تنہا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا شیطان ہوتا ہے. آج ہمارے یہاں مخلوط تعلیم ہے, کو ایڈ کا ماحول ہے, کو ایجوکیشن ہے پورا, اور ہمارے بچے وہاں جا رہے ہیں, ہماری بچیاں وہاں جا رہی ہیں. بھئی بچی کو ڈاکٹر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی کالج ایسا ہو جہاں پر خالص بچیوں کی تعلیم ہو رہی, آپ بھیجیں. بالکل, اسلام پڑھانے سے نہیں روکتا, لیکن اسلام تعلیم سے زیادہ عورت کی عصمت اور عزت اور حفاظت کی بات کرتا ہے. کیا فائدہ آپ کی اس تعلیم کا جو آپ کی بیٹی کی عزت لے کر کے چلا ہے؟ کیا فائدہ اس تعلیم؟ کیا حاصل کیا ہے آپ؟ ابھی رمضان شروع ہونے سے پہلے انٹر کے ایگزام چل رہے تھے, جانا آنا ہوتا ہے, آپ لوگ جانتے ہیں, جامعہ جاتا آتا رہتا. صبح ایگزام کے لیے بچے جا رہے ہیں, بچیاں جا رہے ہیں. میں نے دیکھا بس میں, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ بس میں کیسا رش رہتا ہے, ایک کے اوپر ایک چڑھ کر کے لوگ ایگزام دینے کے لیے جا رہے ہیں. اور اس میں کون ہے؟ اس میں لڑکیاں بھی, لڑکا چڑھ رہا ہے, اس کے پیچھے لڑکی بھی چڑھ رہی, برقع والی بھی چڑھ رہی, ایک کے اوپر ایک, جسم میں سٹ کر کے کھڑے ہوئے, ایک کے اوپر ایک چڑھ کر کے کھڑے ہوئے. کس لیے جا رہے ہیں؟ ایگزام دینے کے لیے جا رہے ہیں. یہ لعنت ہے ایسے ایگزام پر, جو ایگزام آپ کی بیٹی کی عزت لے کر کے چلا جائے, آپ کی بیٹی کو غلط راستہ دکھا دے. ایسی تعلیم پر لعنت ہے. یہ تعلیم آپ کے کام نہیں آئے گی. عورتوں کی عزت, عورتوں کی عصمت اور ان کی حفاظت, مردوں کی حفاظت, بچوں کی حفاظت, اپنے نوجوان لڑکوں کی حفاظت, یہ سب سے مقدم چیز ہے. تعلیم آئے نہ آئے, اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے آیا نا, اور نماز پڑھنے آیا, کلمہ اگر صحیح سے آ گیا نا, تو کل قیامت کے دن وہ کامیاب ہو جائے گا. لیکن یہ سب کچھ آ گیا, لیکن یہ چیزیں نہیں آئی, تو پھر کامیاب کبھی بھی نہیں ہوں. تو اس لیے یہ جو مخلوط تعلیم ہے, اس کو بھی بند کرنا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ کالجز بنائیں لڑکیوں کے لیے. کالجز ہے بھی الحمدللہ, حیدرآباد کی حد تک تو ہے, سارے جگہ پر نہیں ہے, لیکن حیدرآباد کی حد تک تو ہے. لیکن بولتے ہیں کہ وہاں پر معیار نہیں, کوالٹی نہیں. کیا کریں گے؟ بنانا ہے بنا دیجیے. آپ کوالٹی دیکھنے جائیں گے تو پھر بہت ساری چیز کی کوالٹیز چینج ہو جائیں گی, پھر کیا کریں گے آپ؟ تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت. تو یہ دو اہم چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور اہم چیزیں انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ رب العالمین سے میں دعا کروں, الہ العالمین تو ہم سب کی حفاظت فرما, ہماری نسل کی حفاظت فرما, ہماری ذریت اور ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرما. الہ العالمین تو ہم سب کو شریعت کے حدود کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس کی خطرناکی کو اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین زنا جیسے قبیح گناہ سے ہم سب کو محفوظ فرما. الہ العالمین اس قبیح گناہ سے ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.